ہر طرف آگ کے شعلے اور قیامت خیز منظر۔ قدرت کے عذاب نے اسرائیل کو گھیر دیا ہے۔ اسرائیل میں لگی تاریخ کی بدترین آگ کئی علاقوں تک پھیل چکی ہے اور یروشلم سے صرف چند کلومیٹر دور رہ گئی ہے۔ اس وقت آگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اسرائیلی ظلم کا شکار نہتے فلسطینیوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل آگ کے شعلوں میں گھرتا جا رہا ہے اور ان شعلوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ ایک دہائی میں اسرائیل نے ایسی آتش زدگی کا سامنا نہیں کیا تھا جو اس دفعہ دیکھنا پڑ رہی ہے۔ کئی اسرائیلی آگ کی شدت برداشت نہیں کر پا رہے اور اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ حالات اس قدر ابتر ہو گئے کہ اسرائیل کو اپنی یوم آزادی کی تقریبات کو بھی منسوخ کرنا پڑا۔ آگ کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جمعرات کو تل ابیب اور یروشلم کو ملانے والی ایک بڑی شاہراہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ آگ نے ڈرائیوروں کو اپنی کاریں چھوڑ کر خوف کے عالم میں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسرائیلی عملہ جنگل کی آگ بجھانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ آگ کی لپٹیں اس قدر اونچی اٹھ رہی ہیں گویا ایسا معلوم ہوتا ہے اسرائیل پر وزنی بم گرا دیے گئے ہوں۔ اسرائیل کی فائر اینڈ ریسکیو اتھارٹی کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے 6 بڑے مقامات پر اس کا عملہ اب بھی کام کر رہا ہے اور اس آپریشن کے دوران کم از کم 17 فائر فائٹرز زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب کے درمیان اشنول جنگلات کے علاقے میں بھی آگ لگنے کی اطلاع ہے۔ حکام نے جنگل کی آگ کی وجہ سے مزید آبادیوں کے ممکنہ انخلاء کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ آگ بدھ کے روز یروشلم کے باہر پہاڑیوں میں دوپہر کے قریب بھڑکی اور گرم موسم، خشک حالات اور تیز ہواؤں کے باعث تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ تباہ کن آگ نے دیودار کے جنگلات کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یروشلم کے اوپر دھوئیں نے آسمان کو چھپا دیا۔ کئی خاندانوں کو اپنے گھر چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ یوم آزادی کی کئی تقریبات کو منسوخ کر کے سیکیورٹی فورسز کو آگ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے بھیج دیا گیا۔ اسرائیل کی فائر اینڈ ریسکیو اتھارٹی کے ترجمان تولبو لووچ کے مطابق آگ نے تقریباً 5000 ایکڑ یعنی 20 مربع کلومیٹر کا رقبہ جلا کر راکھ کر دیا ہے اور یہ گزشتہ دہائی میں اسرائیل میں دیکھنے میں آنے والی سب سے بھیانک آگ ہے۔ اسرائیلی فائر فائٹنگ اتھارٹیز کی جانب سے ملک بھر میں تمام فائر فائٹنگ ٹیموں کے لیے انتہائی ہنگامی حالت اور عام متحرک کرنے کا حکم جاری کیے جانے کے بعد درجنوں فائر فائٹنگ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی فائر اینڈ ریسکیو اتھارٹی نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ پارکوں یا جنگلات سے دور رہیں۔ اسرائیلی محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، تاہم ایک بار پھر تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے جس سے آگ کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اٹلی، کروشیا، اسپین، فرانس، یوکرین اور رومانیہ نے آگ کے شعلوں سے لڑنے میں مدد کے لیے اپنے طیارے اسرائیل بھیج دیے ہیں، جبکہ شمال مقدونیہ اور قبرص سمیت کئی دوسرے ممالک بھی پانی گرانے والے طیارے بھیج رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ یروشلم تک پہنچ سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ یروشلم کی پہاڑیوں میں جنگلات میں آگ لگانے کے شبے میں 18 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق فی الحال 18 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ ان پر آگ لگانے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ ان میں سے ایک شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ ان کا ملک آگ پر قابو پانے اور نقصانات کے ازالے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے سربراہ نیتن یاہو اور قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے کمانڈ ہیڈ کوارٹرز میں آگ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسرائیل اکثر موسم گرما میں آگ دیکھتا ہے۔
لیکن اس سال کے شروع میں اتنی شدید آگ غیر معمولی ہے۔ اسرائیل کے بہت سے جنگلات قدرتی نہیں ہیں بلکہ ہاتھ سے لگائے گئے ہیں۔ 2010 میں شمالی اسرائیل کے ماؤنٹ کارمل پر جنگل کی ایک زبردست آگ 4 دن تک جلتی رہی، جس میں 44 افراد ہلاک اور تقریباً 12,000 ایکڑ رقبہ تباہ ہوا، جس کا بڑا حصہ جنگلات پر مشتمل تھا۔